बड़ा अहम मामला है कि इस वक्त साइफर के हवाले से जो कहा गया कि एक बयानिया है उसको आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि ये झूठा बयानिया है और ये जो साइफर था वो 9 मार्च 2022 को चेयरमैन पीटीआई ने गुम कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा और ये कहा कि ये बड़ा सीरियस मामला था, उन्होंने कहा कहीं मिल नहीं रहा। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता हुआ, पहले बनीगाला में इजलास था जिसमें पीटीआई के लोगों को ब्रीफ किया गया, फिर उसके बाद एक काबीना का इजलास था, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें थी। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं, क्योंकि सफ़ीर का एक बड़ा अहम रोल था इस सारे अमल में, और ये सीक्रेट एक्ट कितना अहम होता है, मुल्कों के ताल्लुकात पर इस मामलात पे कितने असरात होते हैं, हम बात करेंगे। तजज़ियाकार और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो आप खुद मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर की हैसियत से काम कर चुके हैं। अब ये कुछ चीज़ें आज़म खान के जो बयान हैं उनमें चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये एक पूरा एक बयानिया हुआ और उसके बाद बहरहाल खारजा ताल्लुकात और मामलात के हवाले से असर होता है। क्या ऐसी चीज़ें बनती हैं जो अगर इस किस्म के अपनी ज़ात या सियासी मफादात के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो? जी, सियासी मफाद के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आखिरी जंग पर या टेलीग्राम भी कहते हैं अपने वज़ारत ख़ारजा में, वो एक बहुत ही हसास और बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ज़्यादातर टॉप सीक्रेट होती है, और टॉप सीक्रेट की डेफिनेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये है कि उसे जिस शख्स के लिए उसको भेजा गया हो सिर्फ उसकी नज़र से गुजरे, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, उसको उस फाइल से अलहदा नहीं रखा जा सकता, उसको सेफ में रखा जा सकता है, उसके सेफ पर सर्टिफिकेट साइन किया जाता है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो फलाने शख्स के चार्ज में है और एक सेफ कस्टडी में पड़ा हुआ है। तो इसकी इस हद तक अहमियत है और इसीलिए उसकी सज़ा भी बहुत सीरियस सज़ा है इस मामले में। यहाँ तक कि सज़ाए मौत तक सज़ा बन जाती है ऑफिशियल सीक्रेट के एक्ट के चंद सेक्शंस के तहत। तो इसकी बहरहाल इसकी जो हसासियत ये है कि न सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बल्कि दो ममालिक इसी हद तक भी जा सकते हैं अगर इस किस्म के मामलात जो है लीक हो जाएं। अब रहा सवाल कि इसकी सेहत के बारे में बहुत दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। इसके बारे में स्पीकर के सामने भी ये लेटर पेश किया गया, इसके एक्सट्रैक्ट, और इसको जलसे में भी दिखलाया गया। इसको कैबिनेट के बारे में भी इसी हद तक डिस्कस किया गया, लेकिन इस लेटर को के मंदरजा और में कहीं भी नहीं दिखलाया गया। और अब जो ये बयान आया है 164 का, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक 164 CRPC का एक कानून वो शिक है जिसके तहत अगर ये एतराफी बयान के सामने आ जाए। डॉक्टर साहब आप इस वक्त एक अहम मामले के हवाले से डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये जो अभी बयान हुआ इसमें कहा गया इसी बयान के मुताबिक कि ये इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका ने ये ब्लंडर किया, ये आज़म खान के अल्फाज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ओपोनेंट जो सियासी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल किया जाएगा और अवाम में लाया गया है, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये कहानी बनाई गई है। अब इस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे फरमा रहे हैं कि ये तो मौत की सज़ा क्योंकि गद्दारी के मामलात में भी हो सकता है, तो इस सारे अमल में कौन कौन लोग जो शामिल था, किस तरह से उन पर ये असरात हो सकते हैं? देखिए, ये तो बात तफ्तीश की है ना, मैंने जो जिक्र किया जिसकी आखिरी हद सजा की, उसके ज़ाहिर चंद मुहरिकात है, उसमें तफ्तीश होती है, तफ्तीश के बाद उसमें ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद सबूत मुहैया किए जाते हैं कि किसका कितना रोल है। लेकिन ये एतराफ़ी बयान जो है वो यकीनन उसको इस्तेमाल होता है, मनोअन इस्तेमाल होता है हायर कोर्ट में भी और हर जगह। तो इसकी अफादियत और अहमियत और इससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस शख्स ने ये बयान दिया है इस मामले में आज़म खान ने,
وہ اس سے آگے جا کے ہائی کورٹ میں یا کہیں اور جا کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ سر یہ پرنسپل سیکرٹری تو ویسے بھی آپ کا اپنا بھی واسطہ ہوتا ہے، پرنسپل سیکرٹری تو پورا ایک ہاؤس چلا رہا ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کا ہو چاہے وہ وزیر اعظم کا ہو، تو اس کے ہی ڈاکومنٹس ادھر جا رہے ہیں، جو میٹنگ ہے ان کے منٹس ادھر جا رہے ہیں، تمام تر چیزیں ہیں، تو یہ تو ایک خاصی بڑی گواہی پھر ایسے کسی کیسز میں ہوتی ہے۔ نہ صرف بڑی گواہی ہے، لیکن پرنسپل سیکرٹری کو جب تک یہ وعدہ معاف گواہ نہ بنایا جائے، ان کا اپنا قصور بھی اس میں شامل ہے۔ اپنا قصور یہ ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زد میں آتا ہے اور اس میں ان کے ہاتھوں سے یہ ڈاکومنٹ پرائم منسٹر کے پاس گیا اور پرائم منسٹر اس پہ قابض ہو گئے اس وقت کے، تو اس کو چاہیے تھا کہ ان رائٹنگ وہ اس چیز کی رپورٹ کرتا، اور رپورٹ کرنے کے بعد اس کی قانونی چارہ گری جو ہوتی ہے اس وقت اس کو مانتا، لیکن اس وقت کیونکہ وہ اپنے مفادات حاصل کر رہا تھا اس لیے اس خاموش رہا اس وقت، اور وہ آخری وقت تک خاموش رہا۔ اب اس کو اس بات کا یہ چیزیں ظاہر کرنے کا اس کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں تھا، کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف سطحی طور پر ہی دیکھیں، صرف سطحی طور پر دیکھ لیں کہ پرنسپل سیکرٹری ایک اسٹیٹ کا ملازم ہے، وہ پرائم منسٹر کا ملازم تو نہیں ہے۔ اگر ایسی ریگولیرٹی ہوئی تو زیادہ اس کی پوسٹنگ ہو جاتی، اس کو اس وقت اس کے بارے میں قانون میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق رپورٹ کرنا چاہیے تھا اور اپنی جان چھڑا لینی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اس وقت اپنی جو ہے وہ ذات اور مفاد ریاست سے تر ہو کر وہ بھی شامل حال اگر رہے کوئی، تو پھر تو اب آج وعدہ معاف گواہ یہ تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے کہ جو اس وقت کن چیزوں میں ہوں، بینیفیشری ہوں، پھر ایٹ ٹائم جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ ہو جائیں۔ ریاست سے تو بالا تر کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں شامل ہے تو اس میں پھر آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور وہ گواہی صرف اور صرف یہ قانون اسی کے تحت ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی آواز کے جڑنے کو امپورٹنٹ بات کریں تو ہم چاہیں گے وہ اپنے ناظرین کو بتائی جائے، لیکن اس وقت ایک اہم معاملہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا اعظم خان نے اپنے بیان میں کہ جب یہ سائفر ان کو دیا گیا، دکھایا گیا، تو عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے، کہ یہ امریکہ نے ایک بلنڈر کیا ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے۔ جی کنٹینیو کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سی آر پی سی کا ایک جو مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق بیان ہو گیا، یہ بیان ہر کورٹ میں اس کو ایویڈنس ایکٹ کے تحت اس کو منوان تسلیم کیا جائے گا، اور اس کی کورابریشن میں کوئی زیادہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو قانون دان ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ میں دوبارہ آ جاتا ہوں اس بات پر کہ سائفر کے مندرجہ ذات کا اس سے پہلے دنیا میں جہاں جہاں میں سفیر رہا ہوں یا اقوام متحدہ میں جن جن ممالک میں رہا ہوں، سائفر جس کو کیبل بھی کہا جاتا ہے کچھ دنیا کے کچھ ممالک میں، وہ کبھی بھی اس کے مندرجہ ذات کو کبھی اس طرح نہیں کیا گیا، اس کو پولیٹیسائز اس طرح نہیں کیا گیا، اس کو پبلک اس طرح نہیں کیا گیا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دی ابھی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ قانونی قدغن ہے، اور قانونی قدغن لگانے کا مقصد بھی میں نے بیان کر دیا کہ ملکوں کے تعلقات کس حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ تو جب ایسی صورت کی وجہ سے تاکہ لوگ اس پہ وہ نہ کر سکیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ابھی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ تو تفتیش ظاہر کرے گی کہ اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کا سیاسی مقصد تو کوئی ہوگا۔ اگر سیاسی مقصد نہ ہوتا تو جلسے میں اس قسم کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ڈاکومنٹ آتے ہیں اس کو اس طرح لہرایا تو نہیں جاتا۔ تو لہٰذا اگر یہ دیکھا جائے تو اب تو ویسے مزید تفتیش ہوگی تو اس کا پتہ پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلنڈر ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہو گئی کہ یہ ایسا ڈاکومنٹ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تحفظ جس کو دینا چاہیے، جو شخص اس وقت سرکاری منصبوں پہ شامل ہیں وہ
ایک پرائم منسٹر ہو یا اس کا پرنسپل سیکرٹری ہو تو اس صورت میں یہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کے لیے سزا موجود ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی اور بھی اہم ہوئی کہ جب یہ چیز بنائی گئی، بتائی گئی، دکھائی گئی، اس کا جو بیانیہ بنا وہ ایک طرف امریکہ مخالف بنا، دوسرا طرف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بنا، تیسرا اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان کے حوالے سے بنا، اور وہ بیانیہ بنتا بنتا مسائل کریٹ ہوئے، پھر آئی ایم ایف کے معاملات جو ہے لیٹ ہوئے. اس کا بھی بڑا نقصان ہوا ریاست کو. نہ صرف آئی ایم ایف کے معاملات لیٹ ہوئے بلکہ اس سے ملکی جو ہماری ایک امیج ہے جی وہ امیج کئی سال پیچھے چلا گیا. ملکی امیج، کیونکہ ملکوں کا امیج بتدریج بنتا ہے اور بنتے بنتا ہے، اور اس کو بگڑنے میں چند لمحات لگتے ہیں اور چند سیکنڈ لگتے ہیں اور چند گھنٹے لگتے ہیں اور چند دن لگتے ہیں. تو یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اور اس نے بھی پاکستان کی امیج کو خاصا نقصان پہنچایا جو آپ فرما رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا. سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیزیں یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.